الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وقال الله تبارك وتعالى انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے واقعات ذکر فرمائے ہیں جن واقعات کے اندر نوجوانوں کے لیے بڑی سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر چند واقعات ایسے ہیں جس پر عمل کر کر اپنی جوانی کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ انہی واقعات کی روشنی کے اندر آج نوجوانوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ نے انسان کو زندگی میں 3 مرحلے دیے ہیں۔ ایک بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے جو بغیر کسی شعور کے کھیلنے کودنے میں گزر جاتا ہے۔ زندگی کا دوسرا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے جس میں آدمی کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے، کچھ کرنے کے لیے وقت بھی ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہماری زندگی کا بڑھاپے کا ہوتا ہے جس میں آدمی خود اپنے جسم کی بیماریوں سے لڑتے لڑتے حالات کا شکار ہو کر اپنے اور پرائیوں کے صدموں کو جھیلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ان 3 مرحلوں میں جوانی کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ جس نوجوان نے اپنی جوانی کو کارآمد بنا لیا وہ نوجوان دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے ہر انسان کے لیے جوانی کا موسم بڑا اہم ہوتا ہے۔ جوانی کی راتیں، جوانی کے دن، جوانی کی بہاریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ پھر جس کو بعد میں دنیا خرچ کر کر بھی واپس حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اپنی جوانی کو مفید بنانا، کارآمد بنانا، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے فائدہ مند بنانا، اس بات کا جذبہ ہر نوجوان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ جب زندگی کے اندر جوانی کا دور ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ جوانی کے لمحے، جوانی کے اوقات، جوانی کی عمر، یہ بہت اہم
اور اللہ تعالیٰ کا بہت قیمتی عطیہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان کی 1 رکعت بوڑھے کی 10 رکعتوں پر بھاری ہے۔ جوانی میں اگر کوئی آدمی 1 رکعت پڑھ لے، بڑھاپے کے اندر 10 رکعت پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے اس میں۔ جوانی کا 1 سجدہ بڑھاپے کے 10 سجدوں پر بھاری ہے، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے پیچھے جذبات ہوتے ہیں، بڑھاپے کے اندر آدمی کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جوانی کی عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی سے کچھ بڑھاپے کے لیے جمع کر سکو تو کر سکو، یعنی جو آدمی جوانی کے اندر عبادتیں کرتا ہے، بڑھاپے میں بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بوڑھے آدمی کو جوانی کی عبادتوں کا ثواب بڑھاپے کے باوجود بھی دیتے رہتے ہیں۔ جس نوجوان نے اپنی جوانی کو عبادتوں میں گزارا، بوڑھا ہو گیا، اب اسے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش مجھے جوانی ہوتی، جسم میں طاقت ہوتی، تو میں اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کے اس جذبے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جوانی جیسی عبادت کا ثواب بڑھاپے میں بھی دیتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی جوانی میں بڑھاپے کے لیے کچھ جمع کر سکو تو کر لو۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر گناہ سے توبہ کرتا ہے، کل قیامت میں وہ اور میں دونوں ایسے رہیں گے، یعنی وہ کل جنت میں میرے برابر رہے گا۔ جوانی کے اندر توبہ کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ فین بند کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور پکڑ کر یہ کہا کہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، اللہ کی عبادت میں خرچ کرو۔ وہ آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتی، کاش ہم سن سکے تو سن سکے، لیکن روزانہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جوانوں، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، اللہ کی عبادت میں خرچ کرو، ورنہ پچھتاؤ گے آگے چل کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جوانی دی ہے، جن نوجوانوں کو، اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے جوان پسند ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اخلاق والے باکردار نوجوان پسند ہیں۔ کسی بھی قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب صلیبی دور تھا اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے کوشاں تھے، فکر مند تھے، لشکروں کے جمع کرنے کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ اسلامی تاریخ کے اندر یہ دور وہ دور تھا جس وقت صلیبی دماغوں نے نوجوانوں کو اخلاقی انحطاط کا شکار بنانے کا پلان بنایا۔ اس وقت بھی نوجوان اپنی جوانی کو بے مقصد کے کاموں میں ضائع کرتے تھے۔ نوجوانوں کے دلوں کے اندر زندگی کا کوئی بنیادی مقصد نہیں تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے ختم کرنا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دو۔
جس قوم کے نوجوانوں کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، طہارت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ قوم بغیر جنگ کے بھی ہار جاتی ہے۔ نوجوانوں کی تباہی کے پیچھے صدیوں محنتیں ہوئی ہے، صدیوں اس کے پیچھے مشورے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ اس کے اوپر لگایا گیا ہے، تب جا کر آج آپ کو قوم مسلم کا نوجوان بے راہ روی کے دلدل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک دو راتوں کی باتیں، ہفتہ 10 دن کی باتیں، مہینہ 2 مہینے کی باتیں، سال 2 سال کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حیا پر تربیت فرمائی۔ صحابہ حیا والے تھے، صحابہ شجاعت والے تھے، صحابہ قناعت والے تھے، صحابہ خودداری والے تھے، صحابہ اپنی زندگی کو بامقصد بنانے والے تھے، صحابہ با کردار تھے، با اخلاق تھے۔ بعد والوں کی تربیت بھی اسی انداز پر ہوئی تھی، لیکن نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے باضابطہ کام کیا گیا، اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ خرچ کیا گیا۔ نوجوانوں کو عیاشی، عریانیت، فحاشی، ناچ گانا بجانا، مغنیاں، عورتیں، اس کا دلدادہ بنایا گیا۔ اور آج دنیا کے اندر چند دماغ ہے جو نوجوانوں کو خواہشات کا دلدادہ بنا کر اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر مزے لیتے ہیں، اور ساری دنیا کی دولت ان کے قبضے میں، ساری دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں، ساری دنیا کی پالیٹکس کو وہ چلانے والے، ساری دنیا کا سسٹم، ساری دنیا کا بینکنگ نظام، ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں۔ اور انہوں نے نوجوانوں کو کیا دیا؟ نوجوانوں کو خواہشات کا غلام بنا دیا، اور خود مزے لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ جانوروں کا کھیل آپ نے دیکھا ہوگا، آندھرا کے علاقے کے اندر مرغیوں کا کھیل چلتا ہے، سال میں ایک دفعہ، سال بھر مرغیوں کو کاجو بادام کھلا کر پالا جاتا ہے، اچھے مضبوط تگڑے ہو جاتے ہیں وہ، ان کے پیروں میں بلیڈ باندھی جاتی ہے، ریزر، پھر اس کے بعد ان کو اکھاڑے میں چھوڑ کر اس کے اوپر بیٹنگ لگتی ہے، بولی لگتی ہے باضابطہ۔ 2 مرغ آپس میں لڑتے ہیں، ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے، جو ہارتا ہے وہ اپنی زندگی سے بھی ہار جاتا ہے۔ لیکن فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ فائدہ بیٹھ کر لڑانے والوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو ہارتا ہے وہ اپنے وفادار مرغ سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور کچھ دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور جو جیتتا ہے اسے اس مرغ سے پھر اب آگے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کو تو اس کے اوپر لگنے والی بولی سے مطلب ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی بعض ایسے دماغ ہے، شاطر دماغ، چتر دماغ، جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر پوری دنیا کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کو انہوں نے خواہشات میں لگا دیا، نوجوانوں کو انہوں نے ننگے پن کا، عریانیت کا دلدادہ بنا دیا، ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل تھما دیے، ڈاٹا فری کر دیا، کالنگ فری ہو گئی، ڈاٹا فری ہو گیا، نوجوان مگن ہے اس کے اندر۔ آج نوجوان کے ہاتھ میں سے موبائل لے لو، ایسا لگے گا، ایسا تڑپے گا گویا مچھلی کو پانی سے نکال لیا گیا۔ دیکھا آپ نے مچھلی کو پانی سے نکالنے کے بعد کتنا تڑپتی ہے۔ نوجوان کو اسکرین کا اتنا غلام بنایا کہ اگر ان کے ہاتھوں سے یہ اسکرین کو چھین لے، مچھلی کے جیسا تڑپیں گے، کیونکہ عادی ہو چکے اس کے، اور اپنی جوانیوں کو موبائل میں دیکھ دیکھ کر ضائع کر رہے ہیں۔ بے مقصد جوانیاں ہیں، بے مقصد زندگی، کوئی ایک ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی جوانی کے اندر یہ کام کریں گے۔
جن لوگوں کا مقصد دنیا کمانا ہے ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جوانی کے اندر آدمی اگر کسی سے ٹھہر کر 5 منٹ بھی بات کرے تو اس کے لیے بھی قیمت متعین کر لینی چاہیے کہ میں تجھ سے 5 منٹ بات کروں گا، بدلے میں تو مجھے کتنے ہزار دے گا۔ دنیا میں جن لوگوں نے دولت کمانے کو مقصد بنایا ان کے پاس یہ اصول بنا ہوا ہے، لیکن ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے کہ اس کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سال ہا سال کا وقت ایکسپائر میں پڑا ہوا ہے، دے دے گا یہ ٹائم پاس کے نام پر جمع ہو جائیں گے، ٹائم کو پاس کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو پاک کرنے کے لیے دیا ہے، اور یہ ٹائم پاک ہوتا ہے حق تعالیٰ شانہ کی عبادت کرنے سے، ذکر و اذکار میں لگانے سے، اور ان کے بتائے ہوئے تقاضوں پر زندگی کو گزارنے سے۔ اسی لیے جوانی کے اندر اپنے اوقات کی قدر کرنا، طاقت کا صحیح استعمال کرنا یہ بہت ضروری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ قیامت میں 5 سوال کریں گے۔ لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ 5 چیزوں کے بارے میں ہر انسان سے سوال ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں لگایا، سوال ہوگا اس کا۔ اپنی عمر کو کن کاموں میں خرچ کیا، سوال ہوگا اس کا۔ مال کون سے طریقے سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سوال ہوگا اس کا۔ اور جو علم ملا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا، یہ 5واں سوال ہوگا۔ ان 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر کوئی آدمی اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا قیامت کے دن۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی یہی سوچ لے کہ مجھے ان 5 سوالوں کے جوابات دینے ہیں تو انسان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ درست ہو جائے، کمانے کے طریقے درست ہو جائے، جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا سلیقہ آدمی کو آ جائے۔ اگر یہ 5 سوالات کے جوابات اللہ کے نزدیک دینے کا کامل یقین اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، اپنی جوانی حیا اور پاکیزگی کی بنیاد پر گزارنا، جوانی کے اندر بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا، حلال روزی روٹی کمانے کے لیے محنت مشقت کرنا، ایسا علم حاصل کرنا کہ جو علم آدمی کو دین اور دنیا کے اندر کامیابی دلا سکے، یہ نوجوانوں کے لیے فرض کے درجے میں۔ اس کے بغیر کوئی نوجوان کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کوئی انسان دنیا کے اندر نام روشن نہیں کر سکتا اپنا۔ جوان اگر یہ سمجھنے لگے کہ زندگی تو جوانی کے لیے ہے، عیش کرنے کے لیے ہے، خواہشات کو پوری کرنے کا نام ہے جوانی، کمال کی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا، اور اس سورت کے ختم پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری آیت ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے، کام کی باتیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ 12واں پارے سے شروع ہو کر 13واں پارے میں ختم ہوتا ہے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، واقعات کی کتاب نہیں ہے، لیکن 2-3 واقعوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اس میں نوجوانوں کے لیے بڑی کام کی باتیں۔
اس واقعے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس سورت کے شروع میں یہ بات فرمائی، جس قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر اتارا اے نبی، اب ہم آگے آپ کے سامنے ایک اچھا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر اخیر عمر تک کے واقعات کو بیان کیا، کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کو ختم کرنے کا پلان بنایا، کیسے ان کو لے جا کر کنویں میں ڈالا۔ ایک مسافرین کا قافلہ گزر رہا تھا، پانی کے لیے اندر ڈول ڈالا تو پانی کے بجائے ان کو ڈول کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام ملے۔ 6-7 سال کے معصوم بچے تھے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا تھا کہ دنیا کے اندر آدھا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملا تو آدھا حسن سارے لوگوں میں بانٹا گیا۔ کیسا روشن چہرہ تھا ہوگا، کیسا چاند جیسی وہ موہنی صورت تھی ہوں گی حضرت کی۔ جس وقت قافلے والوں نے پانی کے لیے بولی کے اندر ڈول ڈالا، حضرت کو دیکھ کر کہا یا بشرا ھذا غلام، حیرت میں پڑ گئے دیکھ کر کے اتنا خوبصورت بچہ بولی کے اندر مل گیا ہمیں۔ پھر لے جا کر وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، 20-30 روپے میں اس زمانے کے اتنے خوبصورت بچے کو بیچ بھی دیا ان لوگوں نے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو تمہارا حسن ہے نا نوجوانوں، تم کیا حسن رکھتے ہو اپنے اندر، تم جیسے کروڑوں نوجوانوں کا حسن بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے غلامی کرے، وہ حسن بھی اللہ تعالیٰ نے چند کوڑیوں کے دام میں مصر کے بازار میں بکا کر بتایا۔ یہ بتایا گیا کہ تمہارا یہ حسن، تمہاری یہ جوانی زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے، اس کی قدر کرو۔ پھر یوسف علیہ السلام جہاں گئے، بادشاہ کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر میں، کوئی اور نہیں، جوان یوسف علیہ السلام کے اوپر بادشاہ کی بیوی نے نیت خراب کر لی۔ بڑا اچھا موقع تھا حضرت کے واسطے گناہ کرنے کا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا کر بھاگے۔ انہوں نے قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو، بدکاری کرنا، زناکاری کرنا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، اگر بدکاری کا موقع آ جائے تو اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکل جانا یہ کمال کی بات ہے۔ بدلے میں کیا ملا؟ 12 سال کی جیل ملی۔ گناہ کیا تھا؟ بادشاہ کی بیوی نے گناہ کے لیے بلایا تھا، اس پر حضرت تیار نہیں ہوئے، اپنے آپ کو بچا کر نکل گئے۔ اس کے جرم میں بادشاہ کی بیوی نے 12 سال تک حضرت کو جیل میں رکھایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قربان جائیے اس قرآن کے اوپر، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اتنا مزہ ہے، اگر نوجوانوں کو یہ مزہ لگ جائے تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کی آیتوں کو علم کا ایسا سمندر بنایا کہ آدمی اپنے پورے وجود کے ساتھ اگر اس سمندر کے اندر تیرنے لگ جائے تو زندگی ختم ہو جائے، اس علم کے سمندر سے آدمی اپنی پیاس بجھا نہ سکے۔ حضرت نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو گناہ کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، اس گناہ پر عمل کرنے سے زیادہ اچھا میرے لیے جیل میں جانا ہے۔ تو جوانی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کو۔ جیل چلے گئے، 10-12 سال جیل کے اندر گزار دیے بغیر کسی جرم کے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جیلوں میں جانے والا گنہگار ہونا، پاپی ہونا، کرمنل ہونا ضروری نہیں ہے،
بعض اللہ کے نیک بندے بھی بعض نیکیوں کے بدلے میں جیلوں کو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑا کام لیا جیل کے اندر. عام طور پر جیل میں کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو لوگ گناہ کر کے آگے، کرائم کر کر آگے، جرائم کر کر آگے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر اپنے اخلاق سے جیل والوں کو جیتا، جیلروں کو جیتا، لوگوں کو اپنے قریب کیا، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مضبوط کیا. چنانچہ جیل کے اندر ایک نیکی والا ماحول پیدا ہو گیا. لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے سدھرنے لگے. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو باعزت بری کروایا، جیل سے تشریف لائے. آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے ساتھ بڑا اکرام فرمایا. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر جیل میں جانا پسند کیا تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہم نے گناہ کو ٹال دیا، گناہ کرنے نہیں دیا، اللہ نے انہیں بچا لیا. اور اللہ نے فرمایا ہم ہمارے خاص بندوں کے ساتھ میں ایسا ہی کرتے ہیں. جو نوجوان اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچنے کا موقع دیتے ہیں. ان کی جوانیاں پاک ہوتی ہیں، ان کے خیالات پاک ہوتے ہیں، ان کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں اور وہ با کردار با اخلاق ہوتے ہیں. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل سے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کا علم دیا تھا. بادشاہ نے خواب دیکھا، سیدنا یوسف علیہ السلام تک خبر پہنچی تو آپ نے اس کی تعبیر بتائی. اب بادشاہ کے ملک کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی. مصیبت کیا تھی؟ قحط آنے والی تھی. 7 سال تک بارش نہیں ہوگی. اب بارش نہیں ہوگی تو پیداوار کیسے ہوگی؟ کسان زمین کو کیسا بوئیں گے؟ جب پیداوار نہیں ہوگی، اناج نہیں آئے گا تو پھر لوگ کھائیں گے کیا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو تدبیر بتائی، مشورہ دیا. پڑھیے اس واقعے کو، سورہ یوسف کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسی حکمت کی باتیں اس کے اندر. اور جب پھر آگے چل کر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب بادشاہ کی حکومت لاس میں چلنے لگی، دیوالیہ نکلنے لگا حکومت کا. بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اب مجھے کرنا کیا ہے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ سلامت مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، میں حفاظت کرنے والا، آپ کے ملک کے خزانے کی حفاظت کرنے والا اور امانت دار ہوں. نئی حکومت بننے جا رہی ہے، پتہ نہیں کس کی ہوگی، 2 دن کے بعد پتہ چلے گا. حکومتیں کرنے والوں کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے اور وہ ہانسٹ ہونے چاہیے، امانت دار ہونے چاہیے. ریاست کی دولت سے کھلواڑ کرنے والے نہیں ہونے چاہیے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اسٹیٹ کی جو پراپرٹی ہے، جو دولت ہے، اس کو بچانے کا کام کروں گا. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو فائنانس منسٹر بنایا گیا. یوسف علیہ السلام نے اپنے کوالٹیز کے ذریعے سے ایسا ماحول بنایا کہ پورا ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے کہ اس بادشاہ کے انتقال کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. اور وہ جو زلیخا تھی بادشاہ کی بیوی، جو حضرت کو اپنی طرف برائی کے لیے، زنا کے لیے آمادہ کرنا چاہتی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی زلیخا کو جوانی دی اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بیوی بن گئی.
واقعہ شروع ہوتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بچپن میں خواب دیکھنے سے، اور ختم ہوتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے پر۔ آگے میرا رب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، اپنی جوانی کو داغدار ہونے نہیں دیا، دولت کے سلسلے میں، حکومت کے سلسلے میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، شکایتیں نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی مصر کے بازار میں کوڑیوں کے دام میں بکنے والے بچے یوسف کو آگے چل کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ قرآن کی ابدی پکار ہے کہ جن نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ سے ڈریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور مصیبتوں کے اوپر، حالات کے اوپر صبر کریں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان نوجوانوں کو نوازیں گے۔ نہ صرف یہ کہ نوازیں گے، ان نوجوانوں کی حیثیت کتنی ہی کمتر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو اعزاز سے مالا مال فرمائیں گے۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بادشاہ بن جانا، حکومت کا اس کے کنٹرول کے اندر آ جانا، دولت کا آنا، عورت کا آنا، عزت کا آنا، یہ ساری چیزیں چھوٹی چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ عزتیں بھی پوسٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، بادشاہت کے ساتھ۔ ابھی کل ہی ایک صاحب رات میں فون کیے، پتا چلا کہ حکومت بدلنے والی ہے، ایگزٹ پولس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اللہ کو معلوم کیا ہوگا، سنڈے کے دن پتا چل جائے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ حکومتیں کیا ہیں، یہ گدیاں کیا ہیں، وقتی چیزیں ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سے پرائم منسٹر زندہ ہیں، پرانے 2-3 ہیں شاید ابھی بھی، ان کے زمانے میں ان کی طوطی بولتی تھی، آج وہ زندہ ہے، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہے ان کا۔ تو بھئی آپ یہ گدیوں کی چکر میں ملنے والی عزتوں کے کیوں بھوکے بنے ہوئے ہو؟ اللہ نے بتایا انہو من یتقی ویصبر، جو نوجوان زندگیوں میں تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا مصیبتوں کے اوپر، گناہوں سے بچے گا، حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گا، ہم ایسے نوجوانوں کو دنیا میں بھی چمکائیں گے جیسا اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو چمکایا۔ آپ اگر اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی یہاں کی بادشاہت ملنا ضروری نہیں ہے، گورنمنٹ فارم کرنا آپ ضروری نہیں، لیکن اللہ آپ کو عزت ایسی دیں گے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، بنی اسرائیل کے نوجوانوں کا واقعہ۔ 3 نوجوان بنی اسرائیل کے کہیں جا رہے تھے، رات میں بارش، زوردار بارش، ایک پہاڑ کی گھاٹی کے اندر ان نوجوانوں نے پناہ لی جا کر۔ بارش اتنی زوردار تھی کہ اوپر سے ایک بڑی چٹان، بڑا پتھر لڑک کر آیا، آ کر جہاں یہ لوگ رکے ہوئے تھے اس کو پیاک کر دیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب وہ زمانہ موبائلوں کا تو زمانہ تھا نہیں، اور وہ زمانہ اتنا لیٹسٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی زمانہ نہیں تھا۔ ابھی آپ نے سنا نا، اتر کاشی کے اندر ایک ٹنل کا کام چل رہا تھا، پہاڑوں کے اندر سے سرنگ بنا کر راستہ نکالا جا رہا تھا اتر کاشی میں۔ وہاں اچانک لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اندر 41 ممبرز تھے، کام کرنے والے، انجینئرز بھی تھے، مزدور بھی تھے، پھنس گئے، کئی دنوں تک پھنس گئے۔ تو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کے اندر سے ان کو نکالا گیا۔ تو اس زمانے کے اندر ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، موبائل بھی نہیں تھا فون کر کے بول لیں۔ اب کیا ہوتا، اللہ ہی ان کا محافظ تھا۔ چنانچہ میرے نبی نے فرمایا کہ تینوں نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے 3 نیکیوں کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ ایک نوجوان وہ تھا جو ماں باپ کا انتہائی فرما بردار تھا، اس نے دعا کی، میرے رب، وہ لمبا واقعہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں، ہاتھ اٹھا کر غار کے اندر دعا کی کہ ربا
میں نے جو وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کی تھی، اگر وہ نیکی میری آپ کی رضا کے لیے کی تھی تو ہمیں اس اندھیری کوٹری سے نکال دیجئے۔ جیسا ہی دعا کرنا تھا چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، دعا قبول ہو گئی، عمل اس کا عند اللہ مقبول تھا۔ چنانچہ دوسرے نوجوان نے دعا کی، اس کی ہانسٹی والی دعا، امانت داری والی دعا، اس نے اللہ سے بتایا کہ اے اللہ، میں نے میرے پاس کام کرنے والے ایک مزدور کے ساتھ میں، ایک لیبر کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی تھی، اگر میری وہ نیکی آپ کو پسند آ گئی تو آپ ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دیجئے۔ چٹان اور تھوڑی ہٹ گئی، دعا قبول ہو گئی۔ تیسرے نوجوان نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے میری چاچا کی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنے کا، زنا کرنے کا پورا موقع تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ گناہ مت کرو۔ چنانچہ مجھے حیا آئی، میں نے عار محسوس کی، میں نے تیرا نام سن کر گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اے اللہ، میرے اس عمل کے اندر اس گناہ سے بچنے میں اگر آپ کی رضا شامل حال ہے، آپ اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ کیا سمجھ میں آیا پیارے نوجوانوں؟ جوانی کے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کے اندر بھی ایک ایسا مقام ہونا چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو نوجوان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، بدکاری سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈر کر بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنائیں گے۔ ہماری جوانیوں کے اندر، ہماری زندگی میں ایسی ایک دو چار مثالیں کم سے کم ہونی چاہیے جسے ہم رب کے سامنے رکھ کر بتائیں کہ یہ میرا گناہوں سے بچنا آپ کی رضا کے لیے تھا۔ جس نوجوان نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں نے والدین کے ساتھ میں فرما برداری کی، ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، والدین کے ساتھ ایسی نیکی ہونی چاہیے کہ ہم جس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کو منوا سکیں۔ جس نوجوان نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے لیبر کا بھی حق نہیں ڈبایا، مزدور کے بھی حق کو نہیں مارا، آج ہم بھی ایسے انصاف کرنے والے ہونے چاہیے کہ ہم مثال دے سکیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں آپ کے بندوں میں سے کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ابھی کل الیکشن کا موقع ختم ہوا، انشاءاللہ اتوار کو رزلٹ آئے گا، آئندہ جمعہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی، کیا کھویا کیا پایا۔ لیکن اب صرف اتنا کہنا ہے کہ نوجوانوں، الیکشنوں کی چکروں میں جتنی وفاداری اپنے لیڈروں کی تھی، اپنے ماں باپ کی، اس میں سے چند % اگر وفاداری کرتے تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا۔ جو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غداری کرنا، غیبتیں کرنا، اس کی اس کو لگانا، اس کی اس کو لگانا، جو ماحول بنا کر رکھا تھا کل دوپہر 5 بجے تک، ابھی بھی موقع ہے، اللہ سے توبہ کر لو۔ اپنے بھائیوں کا اگر کچھ نقصان کیا ہو، کسی کی عزت میں کمی زیادتی کی ہو، تو جا کے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر معافی مانگ لو۔ ہو گیا، رزلٹ آئے گا، جس کو اسمبلی میں جانا ہے جائے گا، جس کو بزنس میں لگنا ہے لگ لے گا۔ پورے کینڈیڈیٹ کدھر کے ادھر چلے جائیں گے، آپ کہاں جائیں گے؟ اتنی جہالت ہو گئی قوم کے اندر کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کسی سے اختلاف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیں پار کر دی لوگوں نے، چمچہ گیری کرنے کی، چاپلوسی کرنے کی، تلوے چاٹنے کی، جی حضوری کرنے کی۔ جتنی جی حضوری اپنی لیڈروں کی کیے، اس میں سے 50% بھی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت دیتے تو وقت کے ولی بن جاتے۔ اسی لیے اللہ نے جوانی دی ہے، جوانیوں کو بھرپور استعمال کرو۔ ایک شاعر کہتا ہے، بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، ارے وہ نادان۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ بچپنا کھیل کود میں چلے گیا، جوانی سونے کے اندر، غفلت کے اندر گزر گئی، اور بڑھاپا پورا افسوس کے اوپر گزر گیا۔ کروڑوں لوگ ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک گول نہیں، کوئی ایک مقصد نہیں جس مقصد کو پورا کر کر ہم عمل کریں گے۔ اسی لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی جوانیوں کو کارآمد بناؤ۔ تمہاری جوانی ایسی ہونی چاہیے جو تمہارے اپنے علاقے، تمہارے ملک کی ترقی کے کام آئے۔ اپنے دماغوں کو استعمال کرو، صلاحیتوں کو، اپنے اسکلز کو استعمال کرو، محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو۔
ترقی کو عام کرو۔ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر 140 کروڑ لوگوں کی آبادی ہو گئی، چنانچہ پابندی لگا دینا چاہیے کہ 2 بچے سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا، ورنہ ملک کے اوپر معاشی حالات آئیں گے، اکنامیکلی کرائسس آئیں گے۔ مسائل کا حل دو بچوں کے پیدا کرنے کا قانون بنانے پر نہیں ہے، بلکہ مسائل کا حل نوجوانوں کو کھڑا کر اسکل ڈیولپمنٹ والے پروگرامز بتا کر نوجوانوں کو کام پر لگانا ہے۔ ایک چھوٹی بات بیان کر اپنی بات کو ختم کروں۔ چائنا کے اندر چند سال پہلے یہی قانون بنا تھا کہ ایک گھر میں 2 بچوں سے زیادہ پیدا نہیں کرنا، چنانچہ آج چائنا کا پاپولیشن 65% چائنا کا پاپولیشن 40-50 سال سے زیادہ کی عمر کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ 15-20 سال میں 65% چائنا ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اب وہاں کی گورنمنٹ نے ایک نیا قانون بنایا اور یہ بتایا کہ جو 2 سے زیادہ بچے پیدا کریں گے گورنمنٹ ان کو فنڈ دے گی۔ تو تم ایسے ہولے شولے قانون بنانے کے چکر میں مت جاؤ، نوجوانوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کھڑا کرو، نوجوانوں کو موٹیویٹ کرو، بتاؤ کہ تمہاری جوانی، تمہاری صلاحیتیں، تمہاری قابلیتیں کیسا اس ملک کے لیے کارآمد بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔